تغرل تغرل بیگ کا بیگ کا بغداد میں بغداد میں داخلہ۔ داخلہ۔ بسم اللہ الرحمن بسم الرحیم۔ اللہ آج الرحمن سے تقریباً الرحیم۔ 1000 آج سے سال پہلے تقریباً جب 1000 اسلامی سال دنیا پہلے جب انتشار، اسلامی کمزوری دنیا اور انتشار، سیاسی کمزوری اور بحران کا سیاسی شکار بحران تھی، کا ایک ایسا شکار تھی، لمحہ آیا ایک ایسا جس نے لمحہ تاریخ آیا کا جسے رخ ہی تاریخ کا بدل رخ ہی دیا۔ بدل دیا۔ بغداد جو کبھی بغداد جو علم و کبھی حکمت علم و کا مرکز حکمت کا تھا، مرکز تھا، سازشوں سازشوں اور اور کمزور کمزور حکمرانوں حکمرانوں کے کے درمیان درمیان گھرا گھرا ہوا ہوا تھا۔ تھا۔ عباسی عباسی خلیفہ خلیفہ محض محض ایک ایک مذہبی مذہبی بن علامت چکا بن تھا، چکا جبکہ تھا، اصل جبکہ اصل اقتدار اقتدار دوسرے دوسرے حکمرانوں حکمرانوں کے کے ہاتھ ہاتھ میں میں تھا۔ تھا۔ اسی اسی تاریخ تاریخ دور میں ایک ایک ترک ترک سلطان بغداد کی سلطان نے طرف قدم بغداد کی طرف بڑھانے قدم لگا۔ بڑھایا۔ اس اس سلطان کا نام تھا تغرل تغرل بیگ۔ بیگ۔ یہ یہ صرف صرف ایک ایک فاتح کا کا شہر شہر میں داخلہ نہیں تھا، بلکہ ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ بغداد کی بدلتی ہوئی بغداد کی حالت بدلتی 11ویں ہوئی صدی کے حالت آغاز تک 11ویں عباسی صدی کے خلافت آغاز تک اپنی عباسی پرانی خلافت طاقت اپنی کھو پرانی چکی تھی۔ طاقت کھو چکی تھی۔ بغداد میں بغداد میں خلیفہ موجود تھا، لیکن اس کے اقتدار اس کے ہاتھ میں تھا۔ نہیں تھا۔ آل آل بویہ کے بویہ کے حکمرانوں نے دارالخلافہ پر قبضہ کر رکھا تھا، اور خلیفہ ان کے زیر اثر زندگی گزارنے پر مجبور تھا۔ شہر کے اندر سیاسی اختلافات، معاشی مخالفت اور جاری تھی۔ مختلف خلافت کی کشمکش کشمکش جاری تھی۔ مسلم دنیا مسلم دنیا ایک قیادت مضبوط کی قیادت کی منتظر تھی۔ منتظر تھی۔ دوسری دوسری طرف طرف سلجوق سلجوق کی طرف وسطی ایشیا سے نکل کر ایک عظیم طاقت بن چکے تھے۔ دندان خان کی جنگ میں غزنویوں کو شکست دینے کے بعد تغرل بیگ نے خراسان، ایران، دیگر علاقوں میں اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ بغداد کی نگاہ بغداد کی طرف تھی۔ خلیفہ کی مدد کی اپیل۔ عباسی خلیفہ القائم بر اللہ کو محسوس ہو چکا تھا کہ بغداد میں اس کی حیثیت کمزور ہو چکی ہے۔ آل بویہ کے عمرا مسلسل طاقت حاصل کر رہے تھے اور خلیفہ کو سیاسی آزادی حاصل نہیں تھی۔ ایسے حالات میں خلیفہ نے تغرل بیگ کو بغداد آنے کی دعوت دی۔ یہ دعوت محض فوجی مدد کے لیے نہیں تھی، بلکہ اس کے ذریعے خلافت ایک ایسے محافظ کی تلاش میں تھی جو بغداد کو سیاسی انتشار سے نجات دلا سکے۔ تغرل بیگ نے اس دعوت کو قبول کیا، اس کو خلافت کا دشمن نہیں بلکہ اس کا محافظ قرار دیا۔ بغداد کی جانب سفر سن 1055 میں تغرل بیگ اپنی فوج کے ساتھ بغداد کی طرف روانہ۔ اس کی فوج جنگی مہارت کے مشہور تھی۔ راستے مختلف علاقوں کے حکمران اس کے تابع ہوتے گئے۔ بغداد میں اس کی آمد کی خبریں تیزی سے پھیلنے لگی۔ بعض لوگ خوف زدہ تھے کہ شاید ایک اور فاتح شہر کو تباہ کرنے آ رہا ہے، جبکہ بہت سے لوگ امید کر رہے تھے کہ شاید اب حالات بدل جائیں۔ شہر کے بازاروں، مساجد اور گلی میں صرف ایک ہی نام زیر بحث تھا، تغرل بیگ بغداد میں داخلہ۔ دسمبر سن 1055 میں تغرل بیگ بغداد میں داخل ہوا۔ اس کا داخلہ کسی خونریز حملے کی صورت میں نہیں تھا۔ بہت سے لوگوں نے اس کا استقبال کیا کیونکہ وہ اسے امن اور استحکام کی علامت سمجھتے تھے۔ آل بویہ کی طاقت ختم ہونے لگی اور بغداد میں سلجوقیوں کا اثر قائم ہو گیا۔ تغرل بیگ نے شہر میں داخل ہو کر لوٹ مار انتقام کا راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ امن قائم کرنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو نظم و ضبط کا حکم دیا۔ یہی وجہ تھی کہ بہت سے مورخین اس واقعے کو صرف ایک خطہ نہیں بلکہ ایک سیاسی تبدیلی قرار دیتے ہیں۔ خلیفہ اور سلطان کی ملاقات بغداد میں تغرل بیگ کی سب سے اہم ملاقات عباسی خلیفہ القائم بمر اللہ سے ہوئی۔ یہ ملاقات اسلامی تاریخ کا ایک اہم لمحہ تھی۔ خلیفہ نے تغرل بیگ کو عزت و احترام دیا اور اسلامی دنیا کا محافظ قرار دیا۔ دوسری طرف تغرل بیگ نے خلیفہ کی مذہبی حیثیت کو تسلیم کیا۔ اس طرف ایک نیا نظام وجود میں آیا۔ خلیفہ روحانی مذہبی قیادت کا مرکز رہا، بلکہ سیاسی اور عسکری طاقت سلطان کے ہاتھ آ گئی۔ یہ نظام بعد میں کئی مسلم سلطنتوں میں بھی نظر آتا ہے۔ سلطان مشرق و مغرب خلیفہ نے تغرل بیگ کو مختلف اعزازات سے نوازا اور اسے سلطان کے لقب سے سرفراز کیا۔ بعض روایات کے مطابق سلطان مشرق و مغرب کا اعزاز سے بھی یاد کیا گیا۔ اس واقعے نے سلجوقی سلطنت کو زبردست سیاسی اور مذہبی حیثیت عطا کی۔ اب تغرل بیگ صرف ایک فاتح نہیں تھا بلکہ اسے خلافت کی سرپرستی بھی حاصل ہو چکی تھی۔ اس کے بعد سلجوقیوں کی طاقت مزید بڑھنے لگی۔ بغداد میں اصلاحات۔ تغرل بیگ نے بغداد میں امن و امان قائم کرنے کی کوشش کی۔ اس نے انتشار پھیلانے والے عناصر کے خلاف کارروائی کی اور حکومتی نظام کو بہتر بنایا۔
تجارت کو فروغ ملا، راستے محفوظ ہوئے، لوگوں کو ایک نئی امید ملی۔ اگرچہ تمام مسائل فوراً ہوئے ختم نہیں ہوئے، لیکن شہر میں پیدا استحکام پیدا ہونے ہونے لگا۔ سلجوقی دور میں بعد ازاں علم، ثقافت اور تعلیم کو بھی فروغ ملا، جس کی بنیاد اسی دور میں پڑی۔ اس واقعے کی تاریخی اہمیت تغرل بیگ کا بغداد میں داخلہ اسلامی تاریخ کے اہم اہم ترین واقعات میں شمار ہوتا ہے۔ اس واقعے کے نتیجے میں آل بویہ کی حکمرانی ختم ہوئی، عباسی خلیفہ کو سیاسی تحفظ ملا، سلجوقیوں کو قانونی اور مذہبی حیثیت حاصل ہوئی۔ اسلامی دنیا میں ایک نئی طاقت ابھر کر سامنے آئی، مستقبل کے عظیم سلجوقی دور کی بنیاد رکھی گئی۔ بعد میں الپ ارسلان اور ملک شاہ جیسے حکمرانوں نے اسی سلطنت کو مزید وسعت دی۔ تغرل بیگ کی شخصیت، تغرل بیگ ایک بہادر سپاہ سالار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دور اندیش حکمران بھی تھا، جس نے صرف فتوحات پر توجہ نہیں دی بلکہ سیاسی حکمت عملی کو بھی اہمیت دی قرار دیا۔ اگر وہ بغداد کو تباہ کرنا چاہتا تو ایسا کر سکتا تھا، لیکن اس نے اتحاد اور استحکام کا راستہ اختیار کیا۔ اسی حکمت نے اسے تاریخ کے عظیم حکمرانوں میں شامل کر دیا۔ اختتام، تاریخ کے بعد صرف ایک شہر کا تقدیر نہیں بدلتے بلکہ پوری تہذیب کے مستقبل کو متاثر کرتے ہیں۔ سن 1055 میں تغرل بیگ کا بغداد میں داخلہ بھی ایسا ہی ایک لمحہ تھا۔ ایک کمزور خلافت کو محافظ ملا، ایک ابھرتی ہوئی سلطنت کو جائز حیثیت ملی اور اسلامی دنیا میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ تغرل بیگ نے اپنی تلوار سے فتوحات حاصل کی، لیکن بغداد میں اس نے تدبر، حکمت اور سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کیا، اور شاید اسی لیے تاریخ آج بھی اسے صرف ایک فاتح نہیں بلکہ ایک معمار سلطنت کے طور پر یاد کرتی ہے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل روشنی ہدایت کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اس میں کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں جن اہم تاریخی شخصیات کا ذکر ہوا وہ ہیں تغرل بیگ، القائم بامر اللہ، الباب شاہ، بغداد۔